पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में महकमे मवासलात से मुतालिक वक्फे सवालात एजेंडे का हिस्सा होगा। इजलास में साफ पानी बिल एक्ट 2024 भी पेश किया जाएगा। आज होने वाले इजलास में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के मौके पर पंजाब असम्बली को गुलाबी रोशनियों से सजा दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि गुलाबी रोशनियों से असम्बली को सजाने का मकसद लड़कियों के हुकूक, तालीमी और मसावी मौक़े की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज सिनफी मसावत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज का तालिबात को टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का भी उसूली फैसला किया गया। अगर हम नौजवान अभी भी इस मुल्क को टर्न अराउंड नहीं कर सकते तो ये हमारी गलती है, इस मुल्क की गलती है। दुनिया हमारे से कोरियंस मांग रहे हैं, हमारे से पोर्चुगीज मांग रहे हैं। अगर अभी भी हम प्रोड्यूस ना कर सकें तो ये फिर हमारी गलती है। स्कूल्स में स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन के बगैर हमारी तालीम फायदामंद नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि करोड़ों नौजवान तालीम याफ्ता हैं लेकिन इसके पास स्किल नहीं। राना सिकंदर हयात का जल्द आफ्टरनून प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान। मयारी फनी तालीम का फ़रोग हमारा अज़्म है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़रिए सदारत इजलास स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंजाब की कारकर्दगी का जायजा लिया। इम्तिहानी निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर ने 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। मैं इसे पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। हज़ारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट में उन IPPs को देते हैं कि जिनसे आपने नाजायज़ किस्म के मुआहदे किए हुए थे टेक और पे के, कि बिजली बने ना बने हमें पैसे देने। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये 5 IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइंद है। हुकूमत का 5 IPP से मुआहदे मनसूख करना खुश आइंद है। अवाम को मुआहदे मनसूख होने का रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम के लिए जागीरदारों को कुर्बानी देना होगी। हुकूमत मुख्तलिफ इक़साम के टैक्सेस ख़त्म करे। एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जमात इस्लामी का हक दो अवाम को तहरीक के फेज़ 2 का आगाज़। पहले मरहले में जमात इस्लामी का मुल्क गिर पार्टी इज्तिमा करने का फैसला। लाहौर समेत मुल्क भर में ग्रैंड इज्तिमा 13 अक्टूबर को होगा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने ड्यूटियां तफवीज़ कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसी भी माशरे की तरक्की में बाइख्तियार ख़वातीन का किरदार अहम है। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। मरीम नवाज ने कहा कि कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी इन्वेस्टर्स की मुआवनत की जाएगी। पाक सऊदिया ताल्लुकात गुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। PTI शदीद माली बहरान का शिकार। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास एक जलसा करने के लिए फंड्स भी मौजूद नहीं। कायम मुकाम सदर पंजाब हमाद अजहर का अरकान असम्बली से फंड्स का मुतालिबा। कहा कि चंद MPs के सिवा किसी ने अभी तक फंड्स जमा नहीं कराए। सीजन पॉलिटिशियन है और वो मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखने वाले हैं, बड़े दानिशमंद हैं और यकीनन उन्होंने तो मैं तो ये समझाऊँ कि जो उनके बयानात से उन्होंने ये कहा है कि पहले मसवदा आए मैं उसको देखूँगा
اور اس پہ پھر ہم اگر ہمیں ہماری کوئی تجویز ہوئی تو ہم وہ بھی دیں گے. تو انہوں نے تو ایک مثبت بات کی ہے. اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, انہوں نے ہاؤس چلانا ہوتا ہے, اور وہ آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے جو بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے اگر کوئی خط لکھا ہے تو اچھی بات کی. خیبر پختونخوا ہاؤس کسی ملک کا سفارت خانہ نہیں ہے جس پر کارروائی نہیں ہو سکتی. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں. امید ہے کہ آئینی ترمیم کا مسودہ آنے پر بہتر فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن کو اسپیکر قومی اسمبلی کا خط لکھنا ان کا استحقاق ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں قیام امن یقینی بنانے کا مشن. پنجاب کے 8 بڑے شہروں میں دفعہ 144 نافذ. ملتان، ساہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، بہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا اور وزیر آباد میں دفعہ 144 نافذ کی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کل تک سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی ہوگی. خبردار، ہوشیار، ٹیکس نہ دہندگان ہو جائیں تیار. وزارت خزانہ کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان. کہا کہ 1 نومبر کے بعد نان فائلرز کے خلاف شکنجہ کس دیا جائے گا. سالانہ 7,000 ارب روپے چوری کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے. بچوں کے خرچے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. مقرر کردہ سالانہ خرچے میں 10% اضافہ شامل کرنے کا حکم. عدالت کے فیصلے کی کاپی تمام ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور فیملی ججز کو فوری طور پر بھجوانے کی ہدایت. جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کی سماعت کی. 5 ستمبر کو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. ہمیں سب سے زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں ریسٹورنٹ سے، سیکیورٹی ایجنسیز سے. سکولز میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں منیمم ویج کے حساب سے نہیں مل رہی ہیں. تو ان کے اوپر ہم انشاءاللہ وی ول ڈو اے کریک ڈاؤن، اور ہم انشور کریں گے کہ ان کو منیمم ویج جو ہے جو بھی امپلائیز ہیں ان کو دی جائے. کم سے کم تنخواہ 37,000 روپے پر عمل درآمد کرایا جائے گا. ڈی جی لیب سیدہ کلثوم حی کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی پر اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پنجاب بھر میں نیا سروس کوڈ متعارف کروا رہے ہیں. تمام ورکرز کے ویلفیئر اور چائلڈ لیبر کے لیے اقدامات جاری ہیں. پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری. نارمل پاسپورٹ جلد ہی 4 کے بجائے 1 ماہ میں ملے گا. ارجنٹ پاسپورٹ 1 ماہ کے بجائے 10 روز میں تیار ہوگا. ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ مطلوبہ آلات ملتے ہی جلد پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. اور پرپل لائن کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی کرانے کا فیصلہ. شہر میں ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لی جائیں گی. نئے مالی سال میں کنسلٹنسی کے لیے 50 کروڑ روپے مختص. 19 کلومیٹر طویل پرپل لائن پر تخمینہ 6 کھرب روپے کا لگایا گیا ہے. پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کی لاگت 2 گنا ہو گئی. اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئی. منصوبے کی لاگت 12 ارب 47 کروڑ 20 لاکھ روپے تک جا پہنچی. منصوبہ جون 2025 میں مکمل ہوگا. کمشنر لاہور کا زیر تعمیر جدید ای رجسٹری سینٹر سرائیونڈ اور ای رجسٹری سینٹر شالامار کا دورہ. ای رجسٹری سینٹر میں داخلے، پارکنگ، واش رومز اور تعمیر شدہ حصے کا معائنہ کیا. زید بن مقصود کی ای رجسٹری سینٹرز کو جلد از جلد فعال کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنرز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پروگرام کے بارے میں اجلاس. گلیوں کو ری ڈیزائن کرنے کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا. ادھر سید مصطفیٰ رضا کے تحصیل صدر کے مختلف مقامات کے دورے، صفائی، تجاوزات اور ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. کینال روڈ نزد ڈاکٹر اسپتال یو ٹرن پر جاری کاموں کا جائزہ لیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر نے پیچ ورک کے جاری کاموں پر بریفنگ دی.
طاہر فاروق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر شاہراہوں کو گڑھوں سے کلیئر کر رہے ہیں۔ شہر کو تجاوزات اور پارکنگ مافیا سے پاک بنانے کا مشن ناکام، ضلعی انتظامیہ کے دعوے صرف دعووں تک محدود۔ انارکلی بازار پر تجاوزات اور پارکنگ مافیا کا راج، مختلف علاقوں میں پارکنگ کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا، تجاوزات کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم۔ شہر میں غلط پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا راج، اردو بازار، سرکولر روڈ اور شاہ عالم مارکیٹ میں راستے سکڑ گئے، ضلعی انتظامیہ کے دعوے صرف دعووں تک محدود، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، تجاوزات کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ لاہور پارکنگ نے پارکنگ مافیا کے خلاف شکنجہ کس لیا، 2 ماہ میں 70 سے زائد ملازمین کو اوور چارجنگ پر نوکری سے برخاست کیا گیا۔ مختلف پارکنگ سٹینڈز پر پرائیویٹ افراد کے خلاف 60 FIR درج کرائی گئیں، پارکنگ فیس زائد وصول کرنے پر کارروائی کے اعداد و شمار جاری۔ مغل پورہ میں UC 156 رام گڑھ مسائل سے دوچار، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج مسائل نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی، پینے کا پانی بھی نایاب ہو گیا، مشکلات سے پریشان شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ۔ ممنوعہ گٹکا فروخت کرنے والے مافیا کے تدارک کا مشن، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جوڑے پل اور داروغہ والا میں چھاپا، پان شاپ سے 1000 پیکٹ ممنوعہ گٹکا برآمد، مقدمہ درج، ملزم بھی گرفتار۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق گٹکا دکان میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ شہر میں موسم کے بدلتے انداز، کبھی تیز دھوپ تو کبھی بادلوں کا راج، درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ، فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آ گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 76 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ڈیوٹی پر توجہ نہ، وقت کی پابندی، جیلوں میں آفیسر شاہی قائم ہونے لگی، جیل سپرنٹینڈنٹس نے بنیادی کام کرنا بھی چھوڑ دیا، افسران غلط رپورٹس بنا کر کارکردگی ظاہر کرنے لگے، IG جیل کا نوٹس، جعلی رپورٹس اور غیر حاضر افسران کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا۔ مال مفت، دل بے رحم، سرکاری لیپ ٹاپس، سرکاری آفیسر لے اڑے، سابق سینئر انسپیکٹر اور انسپیکٹر آف سٹیمپس لیپ ٹاپس لے کر فرار، تحصیلدار اور آڈیٹرز پر بھی سرکاری لیپ ٹاپس غائب کرنے کا الزام، لیپ ٹاپ لے کر واپس نہ کرنے والوں کو انتباہی مراسلے جاری۔ محکمہ ایکسائز ریجن کے نئے ڈائریکٹر چارج سنبھالتے ہی متحرک، شاہد علی گیلانی کا گزشتہ 5 ماہ کا آڈٹ کرنے کا حکم، نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ کی فراہمی تیز کرنے کی ہدایت، کہا کہ ایک بھی کارڈ اور نمبر پلیٹس دفتر میں موجود نہ ہو۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں تیز، نشتر سپورٹس کمپلیکس کے نکاسی آب کے لیے کام تیزی سے جاری، قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں واٹر ٹینکر کا کام آخری مراحل میں داخل، واٹر ٹینکر کی تعمیر رواں ماہ مکمل کر لی جائے گی۔ آئندہ 5 سالہ اسپورٹس پالیسی کا مجوزہ ڈرافٹ تیار، اہم سٹیک ہولڈرز کی سفارشات کے لیے بغیر ہی پالیسی مرتب کر لی گئی، نئی اسپورٹس پالیسی کی توثیق کے لیے کانفرنس آج ہوگی، وفاقی کابینہ نے بھی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے نئے آئین کی تاحال منظوری نہ دی۔ لاہور یوتھ فیسٹیول کے لوگو اور فلوٹ کی رونمائی کا تیسرا روز، یوتھ فیسٹیول کا لوگو اور فلوٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پہنچا، طلباء نے لاہور یوتھ فیسٹیول کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔